محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود مجھ پر پڑھو گے پاکیزہ تم ہو جاؤ گے، صلاۃ و سلام مجھ پر پڑھو گے صاف ستھرے تم ہو جاؤ گے۔ تو جو جتنا پاک صاف ہونا چاہتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کا ذہن صاف ہو، اس کی آنکھ پاکیزہ ہو جائے، اس کی سماعت پاکیزہ ہو جائے، اس کی گفتار پاکیزہ ہو جائے، اس کے چال چلن پاکیزہ ہو جائیں، ان کے کردار پاکیزہ ہو جائیں، یعنی اپنی پوری زندگی کو جو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے کے گندگی سے، معاشرتی گندگی ہو، گناہ کی گندگی ہو، نافرمانی کی گندگی ہو، کوئی گندگی ہو، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو درود شریف کی برکت سے انسان ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر گندگی سے بچ جائے گا۔ اور پھر جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، نبی پہ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس درود پڑھنے میں کتنا پیارا نام اور کتنا میٹھا نام زبان پر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، وجد میں ہو کے ہم اے جانے بیتاب، اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا پیارا نام ہے کہ آپ کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو زبان میں ایک شہد نایاب گھل جاتا ہے، ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے عاشقوں کو، اور پھر وہ جھوم جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، اور جھوم کر وجد میں آ کر اپنے انگوٹھے چوم لیا کرتے ہیں۔ تو آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی،
یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم کیسی عظیم الشان کتاب ہے، کتنی بہترین اور جامع کتاب ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر، قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے اندر علوم و معارف کے دریا بہتے ہیں، اس میں بے شمار علوم موجود ہیں۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ جب قرآن کی ایک آیت پہ گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پر بیان کرتے ہیں تو کافی دیر تک گفتگو ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو اس علم کے ماہر لوگ ہوں گے، جو علم تفسیر کے ماہر ہوں گے، علم حدیث کے ماہر ہوں گے، علم فقہ کے ماہر ہوں گے، وہ جب گفتگو کرتے ہوں گے تو ان کے گفتگو کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی تفصیل کرتے ہوں گے، ایک آیت کی کتنی ڈیٹیل کرتے ہوں گے۔ اور پھر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر بھی غور فرمائیے، آپ کی عظمت و شان پر بھی توجہ فرمائیے کہ رب کائنات نے سورہ والضحیٰ کے اندر، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ پوری سورت، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنے محبوب کے اوصاف و کمال کو بیان فرمایا ہے۔ پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا، پچھلے سے پچھلے جمعہ میں، کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا، ان کی ولادت کا ذکر، ان کی ہجرت کا ذکر، ان کے اعلان نبوت کا ذکر، ان کے ہر ادا کا ذکر قرآن پہلی کتابوں میں فرمایا گیا تھا۔ اور صرف پہلی کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، بلکہ سورہ والضحیٰ حضور کی مکمل شان بیان کر رہی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن یہ حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کے اندر کتنا تفصیل کے ساتھ اپنے محبوب کی شان کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر پکا یقین رکھیں اور اپنے سینوں کو عظمت مصطفیٰ سے روشن رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم مسلمانوں کے لیے جان ہے، محبت مصطفیٰ ہماری پہچان ہے، عشق مصطفیٰ ہماری شان ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، آگے فرماتے ہیں روزے فزوں کرے خدا، یعنی یہ عشق کم نہ ہو، دن بدن بڑھتا چلا جائے، اس عشق میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ عشق دن بدن ترقی کرتا چلا جائے، یہ ختم نہ ہو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اچھا عشق جو ہوتا ہے اس میں تو درد ہوتا ہے، عشق میں جو ہوتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، عشق میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عشق میں انسان پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، عشق تو درد دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں عشق بڑھتا جائے، کہہ رہے ہیں یہ وہ درد ہے جس درد میں مزہ ہے، جس درد میں لطف ہے، جس درد میں چاشنی ہے، اور جس درد میں مزہ ہو انسان اس درد کی دوا نہیں کیا کرتا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ درود پاک پڑھیں تو آگے عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کیسی کمال کی بات ہے، کیسی نرالی بات ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، سارے کائنات کا پالنہار ہے، ساری جگت کا وہ پالنہار ہے،
احکم الحاکمین ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ساری مخلوق، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، زندگی کی ایک ایک سانس اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا دیا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے لوگ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل نکل جاتے تھے، جنگل میں جا کر عبادتیں کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا مجاہدات، کیا کیا بندگی، کیا کیا عبادات، یہ سارا کام کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، میرا مولا خوش ہو جائے، مجھے اپنا مقبول پسندیدہ بندہ بنا لے مجھے۔ مگر وہ رحمان، آپ قربان جائیے کہ ساری مخلوق اس کی رضا چاہتی ہے، ساری مخلوق اسے خوش کرنا چاہتی ہے، اور وہ رب رحمان ہو کے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کس کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ؟ یہ کسے خوش کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ؟ اپنے محبوب کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق تو میری رضا چاہتی ہے، اور محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ اور اب یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے، بلکہ محبوب بھی اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ معراج کی رات ہے، کتنی حسین رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کو سجایا ہے، زمین اور آسمان میں اہتمام ہو رہے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام جو دنیا میں پہلے اعلان نبوت کرنے آئے، اپنا سکہ چلا کر گئے، وہ سارے انبیاء اکرام، آدم صفی اللہ سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اس میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں، نوح نجی اللہ بھی ہیں، بڑے بڑے انبیاء اکرام، اجلے پیغمبران اعظام، سارے انبیاء اکرام کو مسجد اقصیٰ بھیجا گیا حضور کا استقبال کرنے کے لیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام حضور کا استقبال کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع ہو رہے ہیں۔ آسمان میں دھوم مچی ہوئی ہے، ادھر حضور کی آمد کی جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کا سراپا پیکر بن کر، اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہو کر، اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر، نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔